اس کے اندر کوئی غور محسوس نہیں ہوگا، اللہ کے بارے میں میں نے زبان کھول دیا تھوڑی دیر کے اندر بات ختم ہو گئی، لیکن اس کے اثرات جو پہنچتے ہیں وہ بہت خطرناک اثرات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں یہ عرض فرمایا، اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر، دیکھو میرے کسی صحابی کی کوئی غلط خبر مجھ تک نہ پہنچا، کسی صحابی کے اللہ کے وسلم کی تعریف ہے، غلط خبر مجھ تک نہ پہنچانا، میں دنیا سے اپنے سینے کو محفوظ کر کے لے جانا چاہتا ہوں۔ تو لیکن آج میں اور آپ کے فلاں کے بارے میں جتنی اخلاقی برائیاں ہیں ان تمام میں غیبت، چغلی، جھوٹ، بہت حسد، جتنی اخلاقی برائیاں ہیں آج یہ ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر رہی ہے، یہ خیر امت بننے کے راستے میں رکاوٹیں ہیں۔ اور انہی اخلاقی تعلیمات کا دوسرا جو حصہ ہے اچھے اخلاق، محبت والا معاشرہ، حسن معاشرت کے جو سلوک ہوتا ہے وہ اس معاشرے کو مضبوط اور مستحکم بناتا ہے۔ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی وسلم نے کیوں کہا ہے کہ انطلق اخاک بوجہ طلق صدقۃ، اپنے کسی بھائی سے خندق بشن سے ملاقات بھی سکتا ہے، کیا فرض ہو رہا ہے؟ بڑی بات ہے، بہت ہی بڑی، کیا فرض ہوتا ہے مسکرانے میں؟ کچھ فرض نہیں ہوتا، اللہ نے تو اس میں صدقہ بتا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دلوں کے اندر آپ کے سلسلے میں اگر آپ کے بھائی کے اندر کوئی غلط فہمی ہے تو آپ کی مسکراہٹ اس کی غلط فہمی کو دور کر دے گی، محبتوں میں اضافہ ہوگا، مستحکم اجتماعیت ہوگی، تعلقات مضبوط ہوں گے، جھوٹ غلط فہمیوں کا انسان ہوگا۔ یہ ایک معاملے مسکراہٹ کے وہ نتائج جو معاشرے کو بہترین سطح پر لے جاتے ہیں۔ یہ پوری اخلاقیات کا آپ باب اٹھا کر دیکھ لیجیے، ان اخلاقیات کے اندر یہی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس معاشرے کو بہترین طریقے سے مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ داخلی طور پر ہمیں آگے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو تعلیمی محاذ ہے، آج ہماری تعلیمی محاذ کا، ہماری نئی نسل کا، ہمارے بچوں کا پورا رخ یک طرفہ ہے دنیا سے، پورے رخ ہماری تعلیم کا دنیا کا رخ ہے۔ بہت کم ایسے ہیں جن کی تعلیم کا رخ آخرت کا مقصد کو رکھ کر متعین کیا گیا ہے۔ بہترین سندیں، بہترین ملازمتیں، بہترین پیکیج، عیش پسند زندگی، کہیں یورپ، کہیں فلاں، اس طرح سے ہم نے اپنے تعلیمات کو اس طرح سے ایک رخ پر کر دیا ہے۔ اصل اس بات کی ہے کہ ہماری ملت کا ہر بچہ آخرت کو مد نظر رکھے اور دنیا دونوں کو مد نظر رکھ کر اپنی تعلیم کا نظم شامل کرے، اپنی تعلیم کو آگے بڑھائے، ورنہ پھر کیفیت یہی ہوگی کہ لاکھوں کروڑوں ڈاکٹر ہوں گے لیکن اللہ کے نام پر جو ہے ڈاکٹر جو بسم اللہ کہہ کر آپریشن کرے، بسم اللہ کہہ کر کسی غریب کو معاف کرے، بسم اللہ کہہ کر کسی جو ہے رات کے اندھیرے میں کوئی بیمار کی نجات کوشش کرے، یہ کیفیت کہیں نہیں ہوگی۔ سرمایہ داری جتنی بڑھے گی اتنا ہی زیادہ ہمارے ایمان کی موت کا سامان ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنے تعلیم نظام کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اور جو اس کے بعد جو ذمہ داری آتی ہے اتحاد و اتفاق کا معاملہ اور اپنے آپسی تعلقات کا معاملہ، یہ جو بہت زیادہ موجودہ حالات میں تھوڑا سا میں کسی جماعت، کسی فرقہ، کسی مسلک، کسی شخصیت کی طرف نہیں کہہ رہا ہوں، میں عام بات کہہ رہا ہوں۔ آج ہمارے ذہنوں کو اتنا تقسیم کر دیا گیا ہے کہ نماز میں ادا کرنا چاہوں بہت سی مسجد میں جاؤں، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، عید کا مرحلہ آتا ہے کون سی عیدگاہ میں نماز پڑھوں، جدید، قدیم، فلاں، یعنی اتنی تقسیمیں ہمارے اندر در آئی ہیں کہ اب ہماری عبادتیں بھی منحصر ہو گئی ہے۔ یہ کیفیت بدلنا چاہیے، ہمیں مختلف ہونا چاہیے، ہمیں اجتماعیت میں آنا چاہیے، ہمیں ان سبھی چیزوں سے بہت اوپر اٹھنا چاہیے۔ یہ کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اس کی کہ آپ کہاں نماز پڑھتے ہیں، آپ اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ہر گھر اللہ کا ہے، ہر مسجد اللہ کی ہے، ہر گلی میں جا کر نماز پڑھنا چاہیے۔ یہ جو کیفیتوں میں ہمارے تبدیلی آئی ہے، یہ جو مزاجوں میں ہمارے جو ہے بنا دیا گیا ہے کہ یہاں پڑھے تو ہی نماز ہوگی، وہاں پڑھے تو ہی نماز ہوگی، اس طرح کی تمام رکاوٹوں کا ہمیں دور کرنا چاہیے۔ اور اس کے خطرناک نتائج ہم بھگت رہے ہیں، اس کے خطرناک نتائج ہمیں سامنے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ابھی جو حالات ملک کے ہیں، اس ملک کے حالات کے تحت پھر بھی اللہ کا احسان ہے کہ میں اور آپ جس معاشرے سے ہیں یہاں کوئی نفرتیں نہیں ہے،
لیکن شمالی ہند کے اندر جو کیفیت ہے، راتوں کو گھروں میں چین سے سونا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ایسی کیفیت یہاں ملک کے اندر آتی جا رہی ہے، تو اس لیے ہمیں اس کی پیش بندی، اس کا سرتباہ کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو کر اپنے دین اسلام کے تحفظ کے لیے، ملت اسلامیہ کے تحفظ کے لیے اور ہم تمام کے تحفظ کے لیے، اپنی اگلی نسلوں کے تحفظ کے لیے